الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب جلیلہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ جب ان کافروں کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ اس قرآن کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، جبکہ حق ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ حق پہنچنے کے بعد حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات پہنچا دی، کلام حق پہنچا دیا۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی واضح آیات پڑھ کر سنائی گئیں، بالکل واضح دلائل تھے، تو جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا اور اس دلیل کو توڑ نہیں سکتے تھے، قرآن کریم کے اثر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کہ ہے تو اثر والی کتاب جس نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے، دل بدل دیے، عقیدے بدل دیے، دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ عقیدے کی وجہ سے پھر باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، رشتہ دار رشتہ داروں سے جدا ہو گیا۔ عقیدے کی بنیاد، عقیدہ بدل گیا، انقلاب آ گیا۔ اس اثر کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہنے لگے اثر ہے تو صحیح لیکن ہے جادو، یہ کھلا جادو ہے، مسلمانوں کے پاس آ گیا، اس لیے یہ اثر کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے بڑے بدبخت ہو کہ تمہارے پاس حق پہنچ چکا، اس کے بعد حق کے بارے میں اتنی بری بات کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، فرمایا کہ کیا یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہتے ہیں کہ اس کلام کو، قرآن کریم کو آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ کلام الہی کے بارے میں، اللہ کے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو فرمایا اس بات کا جواب دیجئے، قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر خدا نخواستہ اس قرآن کو، اس کلام کو میں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے،
یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی کلام میں اپنی طرف سے بناؤں اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دوں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، عظیم ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ میں نے ایسا کیا ہے تو پھر مجھ کو اللہ کی پکڑ سے تم بچا نہیں سکتے، پھر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں نے اپنی طرف سے بنایا تو مجھے جواب دہی کرنا ہوگی، مجھے جواب دینا ہوگا، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، اور اللہ کی پکڑ سے تم مجھے نہیں بچا سکتے، تو میں یہ اللہ کے کلام کے بارے میں جھوٹ کیوں بولوں، بہتان کیوں لگاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی۔ هو عالم بما تفیضون فی، قرآن کریم کے بارے میں جو تم باتیں بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ کلام الہی ہے، سچا کلام ہے، کبھی اس کو جادو کہتے ہو، کبھی اس کو بناوٹ کہتے ہو، کبھی میرے بارے میں کہتے ہو، کبھی قرآن کے بارے میں کچھ کہتے ہو، ان سب باتوں کو جو بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے۔ فرمایا کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور جہاں اللہ کی گواہی آ جائے وہاں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سے بڑا گواہ کون ہوگا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا، اللہ سے حق والا کون ہوگا۔ فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، میری نبوت کا گواہ اللہ ہے، اس سے بڑا اور کون گواہ چاہتے ہو تم، اس سے زیادہ معتبر گواہ، اس سے سچا گواہ، اس سے پکا گواہ اور کون ہوگا۔ جہاں اللہ کی گواہی آ جائے